بہت بڑے الفاظ ہیں. اللہ کا مطلب اللہ کی ذمہ داری ہو گئی، اللہ پر واجب ہے کہ ہماری اجرت دے. ان اجریہ الا علی اللہ، یہ نہیں کہ ہم تو اپنی مزدوری اللہ سے لے لیں گے. اللہ کیسے نہیں دے گا؟ اللہ دے گا. یہ اللہ پر واجب ہو گیا کہ ہماری مزدوری دے، اس لیے کہ ہم پورا کام کر چکے. اس چیلنج کے ساتھ میں کون کہہ سکتا ہے کہ میری مزدوری تم پر واجب ہے؟ نہیں کیسے. تو یہ چیلنج جو ہے اصل میں تو یہ اس طرح کے الفاظ آ گئے کہ ہے تمہارے اوپر. ہمارا یہ وہی کر سکتا ہے جس نے کام پورا کیا ہو. پلٹ کر دوسرا یہ نہیں کہ کیا تم نے، یہ ادھورا تو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تھوڑی دور تک چلے تھے پھر اٹک گئے تھے. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض. سورہ یونس کی آیت نمبر 66 1066 سے درس شروع ہو رہا ہے آج کا. اس سے پہلے کا میں یاد دلا دوں آپ کو. گزشتہ فرمایا تھا کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اس کی تفصیل بہت گزری تھی. ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ غم. زندگی سے خوف اور غم نکل جاتا ہے. اللہ والا کوئی خاص گروپ نہیں ہوتا جو یہاں کہلاتے ہیں اولیاء. آپ کو صفات معلوم ہیں، قرآن نے صفات بیان کی ہیں، وہ تفصیلات میں نے رکھی تھی. آپ میں سے ہر ایک اس گروہ میں شامل ہو سکتا ہے. جو یہاں پر دنیا میں جنہیں لوگ اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ لوگوں نے ٹائٹل دیے ہیں. لوگوں نے اپنے گمان، اپنے خیال کے مطابق انہیں اولیاء کہا ہے. اصل میں یہ صفات ہیں، اس میں کوئی کرامات شامل نہیں ہے. جو صفات گزری پچھلی مرتبہ جن کی تفصیلات تھی، ان کے وہ زندگی میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کسی طرح کا کوئی غم آتا ہے. اس کے بعد یہ پھر آیت آئی ہے. اور اس کے آگے پھر فرمایا تھا کہ لوگ یہ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے. پچھلا میں آخر کا حصہ دہرا رہا ہوں. اس پر تم غم مت کرنا. اور پھر فرمایا تھا کہ اس لیے کہ عزت، ان العزت للہ جمیعا، عزت، طاقت سب ٹوٹل اللہ کے ہاتھ میں. پھر یہ آج کی آیت ہے کہ سن لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے ہے. اب کہیں اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ ان سب کا مالک ہے، وہ ہے. بہرحال اللہ کے لیے ہے، للہ ہے. اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے پروگرام، جو کچھ اللہ کا منشا ہے یہاں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ کے پروگرام کو تکمیل تک لے جائیں. یہ کائنات اس لیے کام کر رہی ہے کہ جو یہاں یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں زمین پر، کہ اس کے ذریعے قوموں کو عروج و زوال بھی ہوتا ہے. جو کچھ یہاں کائنات میں پیش آتا ہے تو وہ سارے اصول اس کائنات کے اندر ہیں. تو جو کچھ بھی ہے وہ اس کے پروگرام کو پورا کرنے کے لیے عمل میں لگا ہوا ہے. وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ. اور جن کو وہ اللہ سے ہٹ کر پکارتے ہیں، شریک بنا لیتے ہیں. اللہ کے شریک بنا لیے، اللہ سے ہٹ کر پھر انہیں پکارنے لگے. تو جن کے ان یتبعون الا الظن، وہ صرف اندازوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. انہم الا یخرصون، صرف اٹکل پچیاں ہیں. اس کے لیے کوئی ان شریکوں کے لیے جنہیں انہوں نے بنایا ہے شریک، ان کے لیے کسی طرح کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، گراؤنڈ نہیں ہے جن کو وہ پکارتے ہیں. اس میں جن کو پکارتے ہیں وہ قصے کہانیاں ہیں جو چلی آ رہی ہے کہ فلاں نے کیا کر دیا، کہاں کس در پر جانے سے کیا ہو جاتا ہے. کہیں لوگوں کے گمان ہیں اور کہیں جھوٹی باتیں اڑائی گئی ہیں لوگوں کو
اور یہ سب کہیں ان کے اپنے اندازے ہیں کہ فلاں جو ہے، یہ بھی تو اندازے ہی تھے کہ فلاں ولی اللہ ہیں، اور پھر وہ اولیاء جو ہے وہ ان درجوں تک پہنچ جاتے ہیں کہ زمین و آسمان پر کہیں قطب ہیں، کہیں ابدال ہیں، سلطنتیں باطنی قائم ہیں کہ جس کوئی اوپر سب سے کون ہے اور اس کے بعد کون ہے، اور جیسے حکومتیں قائم ہیں اور وہ چلا رہے سارا نظام. کہ یہ سب ان کی اٹکل ہے، یہ سب ان کے گمان ہیں، جن کو یہ آوازیں دیں یا پکاریں اپنی کسی مدد کے لیے. تو اس کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے کسی طرح کی، یا یہاں پر کسی طریقے سے لوگوں کو سائنٹیفکلی ثابت کر دیں. نہیں سائنٹیفکلی ثابت کر پائیں تو کہیں اللہ کے کلام میں ہو، تو اس طرح کی کوئی دلیل وہ نہیں لا سکتے. یہ صرف ان کے اندازے ہیں، ان کے خیال ہیں جن کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں. اللہ کی طاقت اور اقتدار ہے کیسا، اس کی مثالیں آگے پیش کی. کائنات میں دیکھ لو تم. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. یہ رات بڑی چھوٹی سی تمہیں روٹین محسوس ہوتا ہے کہ چل رہا ہے، بچہ شروع سے دیکھ رہا ہے، جب پیدا ہوا ہے اور جب تک وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو بڑی معمولی سی ایک نارمل سی بات لگتی ہے کہ دیکھو وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تمہارے لیے سکون ہو اس کے اندر، اور دن بنایا جو روشن ہے، تمہیں سب چیزیں دکھاتا ہے، نظر آتی ہیں. اب اس میں بہت باتیں ہیں، اتنی چیز کے اندر یہ جو چلا آ رہا ہے روٹین. یہ روٹین دوسری جگہ کہا کہ اگر ہمیشہ دن ہو جاتا تو کوئی طاقت ہے جو لا سکتی، اور ہمیشہ رات ہو جاتی تو کوئی طاقت ہے کہ کوئی اور طاقت ہے. اگر اللہ نے یہ نظام ایسا رکھا ہوتا کہ کبھی دن نہ آتا، ساری دنیا جو ہے وہ مینٹل پیشنٹ بن جاتی. اور دن کی روشنی سے، سورج کی روشنی سے جتنی کھیتیاں پکتی ہیں، اس سے جو کچھ ہوتا ہے، رات سے جو کچھ نظام ہوتا ہے، رات سے کتنی چیزیں جو ہیں ان کے اندر پھر ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں میں تفصیلات نہیں لا رہا یہاں اس کی. تو یہ سب کچھ اس کے کنٹرول کے اندر ہے. اس نے یہ ایسا رکھا ہے کہ تاکہ تمہیں کام کا وقت ملے، تمہیں سکون اور آرام کا بھی وقت ملے. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون. اور اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں اللہ کی آیات ہیں. یہ چھوٹی سی ایک چیز جس پر تم غور نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے لقوم یسمعون، یہ بات کے فقرے بڑے اہم ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو سننا چاہیں، جو سننا ہی نہیں چاہیں انہیں تم سنا نہیں سکتے. اس میں بہت کچھ ہے اتنی سی بات کے اندر، بشرطے کہ وہ سننا چاہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا. ویسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، اس سے بہت اوپر ہے. وہ هو الغنی، اس کو ضرورت نہیں کسی چیز کی، بے نیاز ہے. وہ بیٹا بڑھاپے میں کام آتا ہے، جب تھک جاتا ہے انسان تو پھر وہ مددگار ہوتا ہے. یہ بعض معاشروں کے اندر، بعض سوسائٹیز کے اندر جو بیٹے کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہ بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ بیٹی کیا کرے گی، یہ بڑا ہو کے کام آئے گا، سہارا بنے گا، ونش چلائے گا، خاندان چلائے گا. اللہ کو نہ کوئی ونش چلانا ہے اپنا، اور نہ اللہ کو جب کبھی وہ تھک جائے، نعوذ باللہ، جیسے یہاں پہ اپنے، تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس پروگرام کو لے کر وہ چلے. بیٹا بڑا ہو جائے وہ لے کر چلے گا. اب کاروبار نہیں کر سکتے، تھک گئے، اب کھیتی نہیں کر سکتے، اب تھک گئے، اب یہ بیٹا سنبھالے گا سب، آگے اس کو لے کر جائے گا، نام روشن کرے گا. تو اللہ ہے، وہ نیڈ ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، اور یہ انسان کی ضرورت ہے. چونکہ تھک جاتا ہے وہ، تو پھر اللہ نے اور نسل آگے چلنے کے لیے، ان سب ضرورتوں کے لیے اللہ نے جو ہے وہ یہ نظام رکھا ہے کہ انسان کی اولادیں ہوں. تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، هو الغنی. یہ بھی ایک نیڈ ہے اور ضرورت ہے بیٹا ہونا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تو بہت چھوٹی سی بات ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ان سب کا مالک ہے اور سب اس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اس کو ضرورت نہیں ہے اس کی. ان عندکم من سلطان بہذا. تمہارے پاس اس کی کوئی کسی طرح کی نہ بیٹا ہونے کی، نہ اس بات کی کہ یہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی اور کر رہا ہے. کسی طرح
نہ اس بات کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے، ان میں سے کسی چیز کی کوئی تمہارے پاس دلیل سند نہیں ہے، نہ اس کی کوئی سند، اور کہ دن اور رات کا نظام خود بخود ہوئے چلا جا رہا ہے، یہ کہتے ہیں نا. تو یہ بھی ان کے اندازے ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس کہ خود ہو رہا ہے. چونکہ ہو رہا ہے اور خدا کو نہیں دیکھا تو کہہ رہے ہیں خود سے ہو رہا ہے. یہ صرف اس لیے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خود سے ہو رہا ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی خود سے ہونے کی. نہ اس کی دلیل ہے کوئی کہ کسی اور کو اگر انہوں نے کوئی ایسی قوت کا مالک بنا دیا ہے کہ جو یہ سب کر رہا ہے، اگر کسی نے ایسے یقین کر لیا ہے، نہ اس کی دلیل ہے. اس کی بھی دلیل نہیں ہے کہ اس نے کوئی بیٹا بنا لیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا بنا لیا، اس کے اندر بڑی تعداد دنیا کے اندر جو عیسائی مذہب کے ماننے والوں کی ہے، جو عیسائیوں کی، وہ دلیل کہیں سے نہیں لا سکتے، کسی جگہ سے اپنی کتاب سے نہیں لا سکتے. وہاں سے بات نکالتے ہیں، وہاں ہر نیک انسان کو خدا کا بیٹا کہا گیا. کہا کہ جب تم نیک ہو جاؤ گے تو خدا کے بیٹے کہلاؤ گے، جب تم برے ہوگے تو شیطان کے بیٹے کہلاؤ گے. تو ولدیت کوئی بدلتی نہیں ہے. برا اچھا ہو جائے تو وہ خدا کا بیٹا بن جائے گا. یہ بیٹا یا باپ کہنا جو اس میں تھا، بڑی تفصیل کے ساتھ میں اس کو میں نے الگ بہت سے درسوں کے اندر لیا ہے، کہ وہ بہت واضح طور پر سمجھ میں آنے والی تمثیلی زبان تھی، اور کسی کو دھوکہ نہ ہو جائے اس کے لیے بہت صاف صاف لفظوں کے اندر ایک دفعہ نہیں بہت مرتبہ حضرت عیسیٰ کی زبان سے کہلایا کہ میرا کوئی اختیار نہیں کسی کی طرح کا، میں تو بھیجا ہوا ہوں. بھیجا ہوا کہتے ہیں رسول کو، رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا، پیغام آیا ہوا، پیغام لے کر آیا ہوا. میں تو رسول ہوں، میں تو پیغامبر ہوں، پیغام لے کر آنے والا ہوں. میرے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے، جیسا وہ مجھے کہتا ہے ویسا میں تمہیں پیغام پہنچاتا ہوں، ویسا میں کرتا ہوں یہاں پر. تو یہ انہوں نے بھرا پڑا ہے، جگہ جگہ جو ہے وہ کہہ رکھا ہے. آخری الفاظ ان کے آج کی جو انجیلیں موجود ہیں ان کے اندر اٹھائے جانے سے قبل جو ان کے آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اب میں، بڑے عجیب الفاظ ہیں، کیوں ایسے دہرا کر کہے تھے، اب میں اپنے باپ اور تم سب کے باپ، اور اپنے خدا اور تم سب کے خدا کے پاس جا رہا ہوں. یعنی یہ بھی اس وقت یہ فقرہ بھی ساتھ میں واضح کر دیا، اپنے باپ اور ان سے کہا تم سب کے باپ. تو یہ ان کی اصطلاحی زبان تھی، ان کے ٹرمینالوجی ریلیجس ٹرمینالوجی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جیسے انسانوں کے بیٹے ہوا کرتے ہیں، ولد اولاد ہوتی ہے، ایسی کوئی اولاد اللہ کی. تو انہوں نے خود جن کو یہ بیٹا کہتے ہیں، یہ اتنی بڑی دنیا کی تعداد، آخری الفاظ یہ تھے، ساتھ بھی یہ جوڑا اور اپنے خدا اور تم سب کے خدا کے پاس جا رہا ہوں. ان کو خدائی میں شریک کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. سب سے زیادہ انہوں نے جو اپنے لیے الفاظ استعمال کیے، یہ جگہ جگہ کہا باپ، اور یہ جیسے ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ یہ بھی کہ تم سب کا باپ. تو یہ ان کی اصطلاحی زبان تھی، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے آج کی انجیلوں میں جو الفاظ ہیں جو خود اپنے لیے استعمال کیے، ابن آدم، کسی باپ سے پیدا تو نہیں تھے وہ، جیسے ابن لگا دیتے ہیں، فلاں ابن فلاں، محمد ابن عبداللہ. تو یہاں دنیا کے کسی انسان، انہوں نے کہا ابن آدم. ابن آدم کا مطلب انسانی نسل سے ہوں، ویسے میں چلا رہا ہوں، نسل انسانی سے ہوں، کوئی خدائی نہیں میرے اندر. تو سب سے زیادہ جو انہوں نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا وہ کیا ابن آدم، سن آف مین، اس کا انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں یہ لوگ. بہرحال تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے بارے میں، اللہ کے اوپر گڑھ کر، اللہ پر رکھ کر تم کیا ایسی باتیں کرتے ہو. ما لا تعلمون، تمہارا علم جس کا ساتھ نہیں دیتا، جو تم نہیں جانتے کا مطلب کیا ہے؟ خود تمہارا علم جس کو ویریفائی نہیں کر رہا ہے. تمہارا علم کسی بات کی تصدیق کرے اور ویریفائی کرے تو تب تم کہو. تمہارا اپنا ایسی باتیں کرتے ہو اس کے اوپر، اور گڑھنے کے بعد نام رکھتے ہو خدا کا کہ اس سے متعلق کہہ دیا کرتے ہو. تم زمین و آسمان پر کنٹرول کے خلاف تمہارے پاس کوئی شہادت گواہی نہیں ہے. بیٹا ہونے کے معاملے میں کوئی گواہی، وہ سب کنفیوزنگ اور وہ تھیوریز ہیں جو ثابت نہیں کی جا سکتی، آج تک نہیں کی جا سکی. پھر آخر میں کہتے ہیں کہ بس اسے ایسے ہی مان لو، آنکھیں بند کر کے مان لو. اور یہ آنکھیں بند کر کے ماننا پھر یہ مسلمان بھی کہا کرتے ہیں. ابھی مجھے بتایا، کل کی بات ہے،
نو مسلم نے بتایا، نے کہا کہ یہ تو کسی نے ان سے کہا کہ مسلمان نے کہ تمہیں یہ کیا کر رہے ہو، یہ بحث گفتگو کس بات پہ کر رہے ہو، تمہیں ماننا چاہیے، یہ تو دین ہمارا یہی کہتا ہے جو کہا جائے آنکھیں بند کر کے مانو۔ تو کہنے لگے کہ یہ تم، انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ اسلام تھوڑی ہے، پہلے تو پوچھا تم کون ہو، تم کوئی کرسچن ہو کیا؟ نہیں نہیں مسلمان ہوں میں، سنی مسلمان۔ تو انہوں نے کہا تم مسلمان تو نہیں لگتے، اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ تم آنکھیں، یہ تو عیسائیت کہتی ہے آنکھیں بند کر کے مان لو، ہم ثابت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر کے مان لو، وہ ثابت نہیں کر سکتے اس لیے کہتے ہیں، حق کو ثابت اس لیے کہتے ہیں کہ اب اسے مان لو بس، تو کچھ تھوڑی دور تک دلیل لاتے پھر کہتے بس ایسے ہی مان لو جیسے کہا گیا ہے۔ بہرحال تم اللہ پر رکھ کر وہ باتیں کہتے ہو ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، جس کا تمہیں علم نہیں، کا مطلب تمہارا علم جس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے خود، وہ تم اللہ کے اوپر گڑھ کے کہہ رہے ہو۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اور تم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے اوپر ایسی باتیں گڑھ کر بناتے ہیں جھوٹی، لا یفلحون، وہ کبھی فلاح نہیں پاتے، وہ منزل کو نہیں پہنچیں گے۔ متاع فی الدنیا، یہ کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کے نفع کے لیے کرتے ہیں، اس دنیا کے نفع کے لیے کرتے ہیں، جو اللہ کے اوپر جنہوں نے باتیں گڑھی ہوں پھر دوسرے لوگ اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آنکھیں اپنے اپنے گٹ بنائے بڑے بڑے، جیسے کہا جا رہا ہے ویسے چلو، اب ہر گروپ الگ الگ جو ہے وہ اپنے گرو کے پیچھے چل رہا ہے، وہ گرو جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، کہ سکھایا ہی جاتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے مان لو جیسا کہہ رہے ہیں۔ تو متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے جو سمیٹنا چاہتے ہیں، ثم الینا مرجعہم، پھر یہ سب ہمارے قانون کی طرف تو آئیں گے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، اور جو ناشکری یہ کرتے رہے یا جو انکار یہ کرتے رہے پھر اس کا بہت سخت عذاب جو ہے وہ پھر ان کو چکھایا جائے گا۔ یہ سیاست داں یہاں کے مذہبی قائدین یا یہ عذاب چکھتے رہتے ہیں، یہ بدل بدل کر، کہیں یہ ذلت میں جاتے ہیں، یس مین بڑے بڑے یہ ان کی عزتیں ہوتی، جب ان کی عزتیں تھیں جو ٹھکرا دیا کرتے تھے بادشاہوں کے شاہوں کے آفر کو، یہ جو یس مین یس سر کرتے ہوئے جاتے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے اندر مذہبی وہ بنتے، قائد بنا کرتے۔ کہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے سیاستداں، بڑے عروج کے اوپر تھے، پھر ٹھوکریں کھاتے ہیں ذلت کی، پناہ نہیں ملتی، بھاگے بھاگے پھرتے ہیں دوسرے ملکوں میں، پکڑ پکڑ کر مارے جاتے ہیں، بڑی ذلت کے ساتھ مارے جاتے ہیں، کئی جیلوں میں سڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کہ یہ سب یہاں دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، پھر ہم انہیں عذاب چکھائیں گے کہ جو کفر وہ کیا کرتے تھے، جو انکار، اللہ نے جو اصول رکھے ہیں فلاح تو اس کے اندر ہے، تو وہ فلاح نہیں پاتے، وقتی متاع دنیا کی جو ہے وہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ رہے گی ان کے پاس ہمیشہ، تو ان کو پھر ہم عذاب چکھائیں گے۔ یہ کائناتی جو گواہیاں پیش کی، کائنات پر اپنے کنٹرول کی، اس کے بعد اب تاریخی شہادتیں پھر قرآن لے کر آیا کہ دیکھو تاریخ کے اندر کیا کیا ہوا، بہت سی جگہ پہ آئی ہیں، لیکن اپنے موقع پر ان گواہیوں کو الگ الگ انداز میں، کہیں تفصیل سے کہیں مختصر قرآن دہراتا گیا کہ بار بار دہرایا ہے کہ تاریخ میں کیا گزرا، اسے دیکھ لو ہمارے کنٹرول کی بات۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کو ان کا حال سناؤ، خبر سناؤ نوح کی۔ اذ قال لقومی، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت۔ انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ اگر تمہیں میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے، وہ تذکیری بآیات اللہ، میں اپنی طرف سے اپنا بڑا بننے کے لیے تھوڑی کچھ کر رہا ہوں، اللہ کی آیات جو ہیں ان کے ذریعے نصیحت کرنا تمہیں بہت بھاری گزر رہا ہے۔ یعنی یہ ہوا ہے کہ وہ جو کچھ جو انکار کرنے والے، یہ اللہ کی آیات کے ذریعے مت کرو، اور وہ قصے کہانیاں ہیں ان سب کو لے کر چل سکتے ہیں ساتھ میں۔ بھاری یہ گزرتا ہے کہ یہ کلام اللہ سے لے کر آتے ہو، کہتے ہیں کہ یہ ایسے عمل کرو، تو انہوں نے کہا اگر تمہیں بہت بھاری گزر رہا ہے یہ تذکیر، یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی اللہ کی آیات کے ذریعے اور میرا یہاں پر ٹھہر کر ایسے کرنا مقامی، فعلی اللہ توکلت، تو میں تو اللہ کے اوپر توکل کر چکا،
کہ اب جو کچھ بھی ہوگا پھر اس کے حوالے کر چکا. لفظ توکل میں کئی دفعہ بتایا ہے. اپنی زبان میں زیادہ اچھا مفہوم اس کا ایسے سمجھ لیجئے کہ اسی سے لفظ وکیل بنا ہے. وکلا سے توکل تو ہے. توکل کرنا کا مطلب میں نے اس کو اپنا وکیل بنا لیا ہے. تو وکیل کیا کرتا ہے؟ ہم بے فکر ہو گئے, آپ کے حوالے سب کچھ کر دیا. ایسے نہیں بے فکر ہو سکتے. وکیل کہتا ہے کاغذات لائیے, جو میں نے کہا ہے یہ ساری چیزیں لائیے. اگر آپ نے ساری وہ ریکوائرمنٹس دے دی تو اب اس کے بعد آپ کا کیس پلیٹ کرے گا, آپ بے فکر ہو سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ کہ جتنا بڑا وکیل ہو, جتنا سمجھدار ہو, دوسری طرف بے وکیل ہے. تو اللہ سے بڑا وکیل کون ہے؟ وہ تمہارا کیس پلیٹ لے جائے گا کامیابی کے ساتھ میں. لیکن جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں پہلے سبمٹ کر دیجئے. جب تک وہ سبمٹ نہیں کر دیں تو پھر وکیل کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے. تو یہ ہے فعل اللہ, میں نے تو اللہ پہ توکل کر لیا. یعنی جو اس کی ہدایات آتی گئی میں تو اس پر عمل کرتا چلا گیا. اب میں مطمئن ہوں, چاہے میں دنیا کی پوری آبادی کے اندر اکیلا ہوں, میرے ساتھ چاہے چند لوگ صرف رہ گئے ہوں, میں بالکل مطمئن ہوں, اس لیے کہ میں نے اپنا کیس, میرا کیس اللہ کے پاس ہے. مجھ سے جو کچھ کہتا ہے وہ میں کرتا چلا جاتا ہوں. تو تمہیں اگر بہت بھاری پڑ رہا ہے تو میں تو اس کو وکیل بنا چکا. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. اب اس کے بعد پھر چیلنج ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا تم سب مل کر اب اجمعوا امرکم, یہ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو اس کے لیے سب اکٹھے ہو جاؤ, اور تمہارے جتنے شریک ہیں وہ بھی سب اکٹھے ہو جائیں. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون. اور ایسے تم جو کچھ بھی سمجھتے ہو تم کر گزرو, تو اپنے سارے شریکوں کو بلا لو, ایسے کرنا فول پروف پلان بنا لو کہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کا نظام چل رہا ہے, تم اس کے تباہ ہو جاؤ گے. اس سے بچنے کے لیے یہ سب کر لو, اور مجھے بالکل کچھ کرنے کی مہلت مت دو, تم سب کچھ کر لو. اتنا بڑا چیلنج ہے, بہت تھوڑے سے لوگ اس وقت کی پوری دنیا کے لیے. پھر انہوں نے آخر میں کہا کہ تمہارا جو سمجھو سب کو بلا کر لو, اللہ کا منصوبہ پورا ہوگا, اور مجھے روک سکتے ہو تو روک لینا. یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے, یہ صحیح توکل کرنے والا. جہاں مٹھی بھر لوگ پوری دنیا اگر خلاف ہو, وہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ تم سے جو کچھ تم لوگ نہیں کر سکو گے کچھ, اور بلا لو اپنے سارے شریکوں کو, کامیابی ہماری ہی ہوگی, تم کامیاب نہیں ہوگے اپنے منصوبوں کے اندر, اور مہلت مت دینا ہمیں. یہ اتنا بڑا چیلنج ہے, وہی کر سکتا ہے جس نے اللہ پر توکل کیا ہو. اللہ پہ توکل کے بغیر یہ چیلنج کرنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ مٹھی بھر لوگ کیا کر لیں گے؟ لیکن انہوں نے وہ ساری وہ شرطیں, وہ ساری کنڈیشن پوری کر چکے تھے جو اللہ نے ان سے کہی تھی, اس لیے اتنا زبردست ان کو یقین تھا کہ یہ چیلنج کر سکیں. تو پھر چیلنج کر سکتے ہیں کہ تمہاری ساری دنیا مل کر کچھ نہیں کر سکے گی, ہم نے یہ پورا کر دیا ہے جو ہم سے اللہ نے کہا تھا, تو اب اپنی تباہی کا انتظار کرو. تو یہ چیلنج صرف وہی دے سکتے ہیں, چند لوگ پوری دنیا کو, جو ان ساری ریکوائرمنٹس کو پوری کر چکے ہوں جو اللہ کی طرف سے آتی چلی گئی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر تم پلٹ جاؤ, باز آ جاؤ, یہ جو کچھ کر رہے ہو اس سے مثلا مان جاؤ, اس طرف ہے نا, پیٹ پھیرو کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ابھی مخالف ہو, اس سے پھر جاؤ, اگر تم آ جاؤ ادھر. تو ایسا نہیں ہے کہ میں لیڈر بننا چاہتا ہوں یا میں کچھ چاہتا ہوں. فما سألتکم من اجر, تم سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس دنیا کا, نہیں اتنے بے نیاز ہیں, ہمارا ذرا سا بھی تم سے کوئی نفع مفاد دنیا کا وابستہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے اوپر احسان کر دو گے. تو ان اجری الا علی اللہ, ہماری اجرت تو اللہ کے ذمے ہے. اور پچھلی بار بھی شاید الفاظ آئے تھے ایسے, تو میں نے کہا تھا اور پھر یاد دلا رہا ہوں کہ یہ ہماری ان اجریہ اللہ کی ذمہ داری ہے, ہمارا اجر اللہ کے ذمے ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے تو بس یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں جو وہ کہے کرتا چلا جاؤں. مسلم کا مطلب سرنڈر کرنے والا, تابع فرما بردار, آگیاکاری. تو مجھے تو یہ حکم ہے کہ وہی کرتا چلا جاؤں, اللہ کے ذمے میرا اجر ہے. تو تم سے ذرا سا بھی کچھ نہیں چاہیے. یہ ہے اخلاص, اور یہ اسٹرینتھ دیتا ہے, یہ طاقت دیتا ہے. اور ذرا دل کے اندر لالچ آئی
وہ لالچ چاہے پیسوں کی ہو، وہ لالچ چاہے اقتدار کی ہو، پاور کی ہو، وہ لالچ چاہے کسی پوسٹ کی ہو کہ یہ آ جائیں گے نا پھر ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے. تو یہ آیا، اخلاص گیا. تو اس اخلاص کے ساتھ میں، اور وہ تھی، یہ دو چیزیں ہیں ضروری، استقامت اور اخلاص. تو یہ استقامت تھی اور اخلاص، جس نے اتنی بڑی تعداد کو چیلنج کیا تھا. جہاں وہ تو یعنی یہ ریشیو تو کبھی آیا نہیں دنیا کے اندر، شاید کبھی آئے گا نہیں کہ مٹھی بھر افراد دوسری طرف باقی دنیا. اور انہوں نے کہا کہ تم کرو، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم اپنے سب کو بلا لو، تب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور تم انتظار کرو کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے تباہی ہے، اور تم اگر مان جاؤ تو ہمارا کوئی نفع نہیں ہے، ہمیں کوئی بھلا پہنچا دو گے، تم سے لینا ہی نہیں، تم سے خواہش ہی نہیں ہے کسی بھلے کی، لیکن ہمارا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. ہم وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تو سر جھکاتا چلا جاؤں، جو وہ کہے وہ کرتا چلا جاؤں. فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کو جھٹلایا. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے پھر اسے بچایا، نجات دی. یہ لفظ دیکھیں، نجات آ گیا. میں بار بار بتاتا رہا ہوں، دنیا میں کسی مصیبت سے بچنے کو نجات کہتے ہیں. یہ نجات جو ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ فلاح کا ترجمہ لوگ جگہ جگہ، ہمارے بہت بڑے بڑے ترجمہ کرنے والے، اور میں بدلتا رہتا ہوں، یہ جو ترجمہ جہاں سے لیتا ہوں اس کو اپنے حساب سے تھوڑا سا چینج کرتا رہتا ہوں. فلاح کا ترجمہ نجات کر دیتے ہیں. فلاح تو لگاتار کامیاب ایوولوشن ہے، بڑھتے چلے جانا. نجات ہے وقت یہاں دنیا کی جو تکلیفیں اس سے بچ کر نکل جائیں. نجات کسی مصیبت میں تھے، اس اپنی اوریجنل حالت پر آ جائیں. یہ اوریجنل حالت پر آ جانا عیسائیوں کے یہاں ہے کہ وہاں سے انسان آدم جہاں سے گرا اس جگہ واپس پہنچ جائے، اوریجنل حالت پر واپس آ جائے. یہ اوریجنل حالت گناہ کی وجہ سے وہ نیچے گر گیا. تو یہ ہے منزل ان کی آخری، مکتی یہی ہے، جہاں سے چلے تھے وہاں واپس پہنچ جائیں. یہ ہے مکتی. فلاح یہ بڑھتے چلے جائیں، لگاتار ارتقاء اور ایوولوشن، اس میں رکنا نہیں ہوتا. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور پھر ایک کشتی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا، اس کو بچایا، اور اس کے ساتھ میں جو تھے ان کو بچایا، نجات دی. اس وقت کی جو مصیبت تھی اس سے نجات دی، اس دنیا کی تکلیف سے. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور خلیفہ بنایا ان کو، بات کو ان سب کو خلیفہ. یعنی یہ نہیں خلیفہ، یہ کوئی ایک نہیں آ رہا. دیکھیے جب خلیفہ ہوتا ہے، وہ خلافت آ جائے گی نا تو ایک خلیفہ ہوگا. وہاں پر تھے، خلیفہ تھے. یہ خلیفہ کا تصور غلط ہے. خلیفہ کہتے ہیں، خلیفہ کے لفظ کے معنی خلف، بعد کو آنے والا. یہ کہا قرآن نے تم سب کو دنیا خلیفہ بنایا. اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ اطلاع دی کہ مجھے زمین میں خلیفہ بنانا ہے. زمین میں جو ابھی تک جو نسلیں ہیں ان کے بعد میں ایک آنے والا ہے، اسے لانا ہے ہمیں. خلیفہ کا ترجمہ یہاں کر دیتے ہیں وائس جیرینٹ، نائب. نائب کہتے ہیں جو اوریجنل ہٹ جائے تو اس کی ذمہ داریاں پورا کرے. تو خدا کا نائب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا نائب، وائس جیرینٹ آف گاڈ، یعنی اللہ کہیں ہٹ جائے یا ریٹائر ہو جائے، تھوڑے دن کے لیے آرام کرے، پریزیڈنٹ جب چلے جائیں کچھ دنوں کے لیے تو پھر ان کی جگہ وائس پریزیڈنٹ کام کرے. یہ وائس جو ہوتا ہے، تو یہ ترجمہ بھی 150-125 سال سے ہونے لگا، پہلے نہیں ہوتا تھا یہ تصور نائب اللہ کا. تو تم سب کو خلیفہ، ان سب کو جو تھے خلیفہ بنایا. بعد یعنی وہ رکے زمین میں ان کے پیچھے، ان کے بعد میں وہ چلے گئے، ان کے بعد میں وہ زمین پر وہ ٹھہرے، وہ جو تھوڑے سے لوگ تھے. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور وہ جو خلیفہ تھے، خلیفہ ابوبکر، خلیفہ عمر، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے، انہوں نے کبھی خلیفۃ اللہ نہیں کہا اپنے آپ کو. اللہ کا خلیفہ، خلیفۃ الرسول، الفاظ جہاں بھی انہوں نے استعمال کیے. رسول کے خلیفہ نہیں، رسول کے بعد ان ذمہ داریوں کو سنبھالنے والے جو وہ دے گئے ہیں. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جنہوں نے جھٹلایا ان سب کو غرق کر دیا. جھٹلایا، یہ جھٹلانا جو ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ انکار ہوتا ہے پلین، غلط، یہ چیزیں غلط ہے. جھٹلانا وہ ہوتا ہے سمجھ میں آ گئی ہیں، نہیں مانیں گے. یہ اتنے زمانے تک وہ کرتے رہے تو ایسا نہیں ممکن ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی تو ان کی سمجھ میں آئی تھی اور جھٹلاتے چلے گئے. تو سمجھ میں آنے کے بعد جو انکار کرتے ہیں، قرآن نے انہیں جھٹلانا کہا ہے. جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، حجت پوری کر دی تھی انہوں نے،
وہ سب خوب سمجھتے تھے اور سمجھ میں ان کے آ گیا تھا اور آتا تھا، تو اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ کائناتی شہادت، یہ تاریخی گواہی دی کہ دیکھو ہسٹری میں یہ ہوا کہ تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ بچے اور باقی سب تباہ ہو گئے، اتنی بڑی اکثریت جو دنیا بھر کی تھی۔ اس کے بعد ایک بڑی قوم کی اور مثال دی، کہا کہ دیکھو فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، جن کو وارننگ دے دی گئی تھی پہلے سے، پھر دیکھو انجام کیا ہوا ان کا۔ اور اس کے بعد پھر رسول آتے گئے، ثم بعثنا من بعد رسلا الی قومہم فجاؤہم بالبینات، رسول آتے رہے، بہت کھلی بینات، کلیئر واضح ایویڈنسز لاتے رہے، ایویڈنسز لاتے رہے۔ یہ نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر کے مانو، بینات کہتے ہیں ایویڈنس کو، واضح کھلی نشانیوں کو، اس کے ساتھ آیا کرتے تھے، دلیلوں کے ساتھ آتے تھے۔ یہ اللہ کے کلام کے جو کوئی بھی پہلے ایڈیشن جتنے بھی آئے، وہ آنکھیں بند کر کے ماننے کو کسی نے نہیں کہا کہ کیوں مان لیں، ایک آدمی آنے کے بعد تو اس کا دعویٰ ہو جائے گا۔ وہ ایویڈنس دیتے تھے اور ثبوت دیتے تھے کہ اس لیے یہ صحیح ہے جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں، اور تم غلط راستے کے اوپر ہو، تم اندازوں پہ چل رہے ہو، تم سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہو، تم اسلاف کی باتوں کے اوپر چل رہے ہو، ہمارے یہاں پہلے سے باتیں چلی آ رہی اس پر چل رہے ہو، یہ دلیلیں ہیں۔ تو وہ بینات دلیلوں کے ساتھ آتے تھے، روشن ثبوتوں کے ساتھ آتے تھے۔ فجاؤہم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، ایمان کیوں نہیں لائے، کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس لیے کہ ایک بار جھٹلا چکے ہیں۔ یہ ایگو ہے، یہ ان کی مان لیں، ہم تو ابھی تک یہ کہتے چلے آئے تھے، ایک اسٹیٹس ہے ہمارا، ہماری دھاک ہے، اب یہ آ گئے یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ایسا ہے، بات تو آ گئی، آ رہی اندر سمجھ میں، لیکن ہم اس لیے مان لیں، ہم پہلے منع کر چکے ہیں۔ تو یہ تو پھر ایسا ہو گیا کہ یہ کل کے یہ جو آ گئے ہمارے سامنے، یہ سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں، اور ہم تو جیسے جاہل تھے آج تک، ہم اتنے بڑے بڑے حضرت تھے وہ، تو ہمارا اسٹیٹس کیا بچے گا اب مان لیں گے تو؟ اگر اس لیے جھٹلائے وہ، ان کو ایمان فما کانوا لیؤمنوا، وہ ایمان نہیں لایا کرتے تھے۔ یہ کانو جو لفظ آ جاتا ہے نا، یعنی کہ خالی وہ ایمان نہیں لائے، وہ ایمان نہیں لایا کرتے تھے۔ فما کانوا لیؤمنوا، جب رسول آتے چلے گئے، وہ روشن ثبوتوں کے ساتھ آتے گئے، ایویڈنسز کے ساتھ میں، وہ ایمان نہیں لایا کرتے تھے ان کے قوم کے اکثر لوگ، اس لیے کہ بما کیوں کذبوا به من قبل، اس سے پہلے جھٹلا چکے ہیں، اب کیسے مان لیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایگو سے ہٹنے کے بعد صحیح بات کو مان لینا۔ کہ میں آج تک جو کچھ کہتا رہا ہوں، آپ سے اس کے خلاف کوئی دلیل مل جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں، وہ پہلے غلط تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اصل بات یہ ہے۔ اور میں نے کیا ہے کم سے کم 2-3 مرتبہ کہ جو کچھ میں نے سمجھا تھا وہ غلط تھا، توجہ دلائی گئی یہ صحیح ہے، تو اس سے پلٹ آئے، اس لیے کہ میں کہہ چکا ہوں، ایک میرا آنر ہے، ایک میری عزت ہے، پھر اس کا کیا ہوگا؟ یہ اس لیے کرتے تھے، یہ ایگو ہوا کرتی تھی، جیسے پہلے وہ جھٹلا چکے تھے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، یہ حدوں کو کراس کرنے والے، سیماؤں کا النگھن کرنے والے، حد سے گزر جانے والے لوگ، یہ ایسے دلوں پر مہر لگ جایا کرتے ہیں، ایسے ہم دلوں کو قلوب کے اوپر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ کیسے؟ تاکہ یہ معلوم ہے منع کر رہے ہیں، ایک پرت چڑھ گئی، پھر منع کیا، ایک دوسری لیئر چڑھ گئی، پھر منع کیا، ایک دوسری چڑھ گئی۔ اندر سے شروع میں جب کوئی غلطی پہلی مرتبہ کرتا ہے تو اندر سے ایک ان بلٹ سسٹم ہے کانشسنس، وہ جسے ہم ضمیر ہمارے یہاں کی زبان میں کہتے ہیں ہمارے، کہ کانشسنس، ایسے نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، اس کے بعد بھی لالچ میں اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے کر لیا تو لگتا ہے اندر سے آواز آتی، برا کیا، غلطی ہو گئی، اب نہیں کرنا چاہیے، آئندہ پھر پھنس گئے، پھر آواز آتی ہے، ہلکی ہوتی ہے پہلے سے، ایک لیئر چڑھ چکی ہے، پھر کیا، پھر بات کو پچھتائے، برا کیا، پھر ایک لیئر چڑھ چکی ہے، اب پھر اسی کے اندر پھنسے، ہلکے ہلکے کر کے وہ اتنی لیئرز چڑھ جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں، اسے قرآن کہتا ہے سیل ہو جانا، اب مہر لگ گئی، اب کچھ بھی ہوگا وہاں کراس نہیں کرے گا۔ تو پھر جب لگاتار اس غلطی کو دہرائے چلے جاتا ہے، جاننے کے بعد شروع میں جانتا تھا، تو بات کو پھر وہ اندر سے آواز نہیں آتی روکنے والی، یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے کہ اب یہ نہیں پلٹیں گے، جہاں قرآن نے کہا اب نہیں مانیں گے، کئی جگہ کا ہے، اس لیے کہ اب ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی، اب نہیں سنیں گے، اب نہیں مانیں گے۔ کذالک، ایسے ہوتا ہے یہ،
نطبع علی قلوب المعتدین، کہ ہم مہر لگا دیا کرتے ہیں، یعنی ہمارا قانون مہر لگا دیا کرتا ہے ان کے اپنے اعمال کو، اپنی غلطیوں کو دہرائے چلے جانا، جھٹلاتے تھے جھٹلائے چلے جانا، تو پھر وہ سیل لگ جاتی ہے، پھر اس کے بعد اندر سے کانشیسنس بھی نہیں کہتا کہ غلط تھا، وہ کرتے چلے جاتے ہیں پھر بغیر کسی اندر کی آواز کے۔ ثم بعثنا من بعدہم، تاریخ میں ایک پھر بات کو، ایک بڑی قوم تھی، ایک مثال میں اس کو لے کر آئے، اور بھی گزری لیکن یہاں پر یہ 2 مثالیں لائے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا، اس کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون کو، درمیان میں کہہ چکے نا کہ اور بھی بہت سے آئے رسول و قومیں، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور ان کے سرداروں، وہ ملئی بڑے بڑے سردار جو تھے ان کے پاس بھیجا اپنی آیات کے ساتھ، اپنے نشانیوں کے ساتھ۔ فاستکبروا، انہوں نے گھمنڈ کیا، انہوں نے یہ ہاٹینس کہ بڑے ہم ہیں، وکانوا قوما مجرمین، وہ مجرم ہی لوگ تھے۔ اب اس کے آگے قرآن نے ایک واقعات کی ایک جمپ لی ہے اس جگہ، ان کو سمجھا چکا ہے دوسری جگہوں پہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ پہ، تو جس جگہ پر ایک آیت کے بعد ایک دوسری آیت ایسی آتی ہے جہاں پر ایک جمپ سی محسوس ہوتی ہے کہ بیچ میں کیا ہے، تو درمیان میں یا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انوائٹ کیا جاتا ہے آپ کے غور و فکر کو، کہ اور اس میں پھر بہت قیمتی باتیں نکل کر آتی ہیں، اور یا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹیل پہلے آ چکی ہے اس لیے یہاں ہم بریفلی لے کر چل رہے ہیں آگے، یا اس لیے ہوتا ہے، تو وہ درمیان کی چند چیزیں دوسری جگہوں پر ہیں وہ میں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا، یہ فرعون کا تکبر والی بات، ہم نے، اللہ نے فرمایا ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون کو، یہ دوسری جگہ سورہ، یہ گزر چکی ہے اس کی تفسیر، سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 29۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، تو فرعون نے کہا کہ اس سے پہلے بھی اور چیزیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے، پوری آپس میں بات چلی، حضرت موسیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو قیدی بنا رکھا ہے، ظلم کر رہے ہو، اللہ نے بھیجا ہے ہمیں رسول بنا کر، میں تمہاری طرف رب العالمین کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو پہلے جواب نہیں دیا حضرت موسیٰ کا، ان کا اچھا میرے احسان کا ہی جواب دے رہے ہو، تمہیں پالا تھا، پہلے احسان جتایا، وہ آئی ہے سورہ 26 میں، یہاں پر میں نے نہیں کوٹ کی، تمہیں پالا بڑا کیا، اس کے بعد ایک مرڈر کر کے بھاگے تم، اب یہ سب کے بعد اب تم اس کے لیے آئے ہو یہاں، تمہاری ہمت کے، تمہاری مطلب منہ کیسے پڑا؟ تو یہ ڈسٹریکشن ہوتا ہے کہ تمہارے بجائے اس کے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیتے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس وقت تک میرے پاس ہدایت نہیں آئی تھی اللہ کی طرف سے، اب میں اللہ کی گائیڈنس میں ہوں، وہ چیزیں لایا ہوں تمہارے پاس۔ تب جب یہ آ گئی یہ جواب دینے کے بعد، تو انہوں نے کہا اچھا یہ جو کہہ رہے تھے رب العالمین، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب العالمین، وہ جو ساری کائنات کا، تمہارے گزرے ہوئے لوگ، تمہارا بھی، تمہارے گزرے ہوئے لوگ، اور سب کا رب، پوری کائنات کا جو رب ہے۔ تو کافی بات چیت آگے اس کے بعد درمیان میں چلی، اس میں یہ پوری ایک دعوت، اور وہ مذاق اڑاتا رہا کہ ذرا سن رہے ہو ان کی باتیں، کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ سب اس کے اندر آیا ہے، ٹونٹ کرتا رہا، اپنے درباریوں سے کہتا رہا دیکھو کہ کیسی مسخرے پن کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر آخر میں یہ کہا کہ دیکھو اچھا بات سن لو، وارننگ، وہ یہاں سے میں لے رہا ہوں کہ اگر کسی اور کو الہ بنایا، تو حضرت موسیٰ تو کسی کو لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ کہے نہیں نا، کس کو الہ بنا رہے ہیں، میرے سوا کسی کو الہ بنایا، تو بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں بنا رہے وہ الہ۔ اصل چیز یہ کہ جس کی پیروی کی جائے، جس کے قانون پر عمل کیا جائے، جس کے آگے جو یہ ساری چیزیں آتی ہیں الہ کے اندر، میرے قانون کے علاوہ، میری سپریمیسی کے علاوہ کسی اور کی سپریمیسی کو مانا، اور میرے قانون کے علاوہ تم نے اس سے اوپر کسی کے قانون کی بات کی، میری حکومت کے اوپر کسی حاکم کی اگر تم نے بات کی، تو کہا کہ اگر تم نے کسی اور کو لاجعلنک من المسجونین، جیل میں چھوڑو گے، تمہیں جیل میں بھیج دوں گا، میں قید کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، کا کیا اس کے بعد بھی کہ اگر ہم کلیئر تمہارے سامنے ثبوت لے آئیں، ایویڈنس واضح کلیئر دلیل لے آئیں، پھر بھی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے ہیں رب العالمین کی طرف سے، قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، سچے ہو تو لاؤ، کیا ایویڈنس لے کے آئے ہو، کیا دلیل لائے؟ اس نے کہا فالقى عصاہ، وہیں پر کہا تھا جب سب سے پہلی مرتبہ ان کو یہ 2 معجزے دیے تھے حضرت موسیٰ کو صحرا کے اندر، کہ اسی وقت کہا تھا کہ
رسول بنانے کے بعد اب پہنچو تم دونوں فرعون کے پاس، ان کو لے کر جاؤ یہ جو میں نے دی ہیں نشانیاں. آئے تھے اسے لے کر. فالقا عصا ہو، اپنا عصا جو ہے اپنی لاٹھی ڈالی انہوں نے. فاذا ہی ثعبان مبین، تو وہاں تو ایک بالکل کلیئر کٹ ایک ایسا تھا وہ اشدہا، ڈریگن، یعنی بڑا سانپ بھی بڑا زبردست. اب یہ کیا ہوا تھا، کیا چیز تھی، اس کی ڈیٹیل میں نے موجدوں کی حقیقت پوری ڈسکس کی ہے اس صورت کے اندر، تو وہ وہاں پر یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. وہ بہت لمبا اس کے اوپر گیا کہ موجدے کی اصل حقیقت کیا ہوتی ہے. قانون کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. وَنَزَعَ يَدَهُ، پھر اپنا ہاتھ کھینچا، نکالا جب انہوں نے. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ چمکتا ہوا تھا بیضاء، دیکھنے والوں کے لیے. بہت اہم بات ہے یہاں، دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا تھا، یہ نہیں کہا چمک رہا تھا، دیکھنے والوں کے لیے وہ چمکتا ہوا تھا. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ہمارے پاس سے پھر حق آ گیا، ثابت ہو گیا. وہ موجودہ ہے چیز وہی ہے جس سے ان کی عقلیں عاجز آ جائیں، کوئی جواب نہ دے سکے. تو پھر جواب کیا ہوتا ہے آخری؟ انہوں نے پھر وہی کہا کہ قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو وہ لوگ بولے کہ جادو ہے بالکل کلیئر کٹ کھلا ہوا ہی یہ جو کچھ تم نے کیا. قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اتقولون للحق لما جاءکم، حق آ گیا تمہارے پاس، اس کے بعد ایسی باتیں کہتے ہو. السحر ھذا، یہ جادو ہے. ولا یفلح الساحرون، جادوگر کامیاب فلاح نہیں پاتے کبھی. تو یہ بہت اہم بات ہے جو انہوں نے وہاں پر کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ کائناتی اصول ہے. یہ جو آپ کو جادوگر میجیشین کے نام سے بہت بڑے بڑے شو ملتے ہیں بڑے، اور لوگ کامیاب ہوتے ہیں اس حساب سے کہ بڑے کہلاتے ہیں، بہت پیسے کماتے ہیں، کافی شور رہتا ہے. بعض بڑے بڑے میجیشین بہت دنیا میں مشہور ہوئے. یہ تو ساری ٹرکس ہوتی ہیں، ان میں ایک بھی میجک نہیں ہوتا. یہ جو میجیشین کہلاتے ہیں ایک بھی، اور وہ خود ان میں سے بعض کے بارے میں بتا دیتے کہ یہ میں نے ایسے دکھایا تھا، یہ ٹرک میں نے ایسے کی تھی. اور ان سے الگ بعض لوگ ان ٹرکس کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ یہ ایسے ہوتی ہے. جیسے کہیں آپ نظر بندی کہتے ہیں، کہیں آپ ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں. نظر بندی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ تمہاری نظروں کو دھوکہ ہو گیا، اصل میں کچھ اور تھا. تو یہ ان میں سے ایک بھی میجیشین نہیں ہوتا، یہ جادوگر نہیں ہوتے، یہ آرٹسٹ ہوتے، اور خود اپنے آرٹ کے بارے میں بتاتے بھی رہے ہیں مختلف موقعوں کے اوپر. اور اس کی بڑی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پریکٹس سے اس آرٹ کو ہر ایک حاصل کر سکتا ہے. میجیشین یا جادوگر جگہ جگہ ہوتے ہیں، ان کے حلیے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کہیں جنگلوں میں، کہیں افریقہ میں، کہیں مختلف اور جگہوں پر. وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتے، تباہ حال ہی ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے ملیں جو واقعی وہ جو میجک یا سحر اصل میں جو جادو ہوتے ہیں، ان کو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی جگہ ان کو کامیابی ملی. گھر کے حالات خراب ہوں گے، خود اپنے گھر میں بیماریاں ہوں گی، طرح طرح کی پریشانیاں ہوں گی. تو یہ کہا کہ ولا یفلح الساحرون، یہ سحر کرنے والے جو ہیں یہ کامیاب نہیں ہوا کرتے، فلاح نہیں پاتے. تو میں تمہارے پاس سحر کیسے لے کر آؤں گا، اس کو تم سحر کہہ رہے ہو. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہا کہ یہ تم ہمیں اپنے باپ دادا کی روش سے ہٹانا چاہتے ہو، جو کچھ تم نے دکھایا اس کے تھرو ہمیں. تم وہ چیز لے کر آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے ہٹا دو جو اسلاف کا چلا آ رہا ہے. یہ وہاں پر قرآن نے ہر جگہ اسے باپ دادا کہا ہے، آبا آنا، اور ہمارے آج کے دور میں انہیں اسلاف کہا جاتا ہے. آبا آنا کا مطلب صرف وہی نہیں، ہماری ہی نسل کے لوگ، ہمارے پچھلے جو لوگ تھے، یہ اسلاف کی پیروی. تم ہمیں اس سے ہٹانا چاہتے ہو، اسلاف کی پیروی سے. یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی آیات پیش کر رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہمیں اسلاف کے راستے سے ہٹا رہے ہو. تو انہوں نے کہا تم ہمیں یہ جو کچھ لائے ہو اس جادو کے ذریعے یہ کرنا چاہ رہے ہو، وہ تکون لکم الکبریاء فی الارض، اور اس کے ذریعے تم یہ چاہتے ہو کہ تم بڑے بن جاؤ. نہیں، ہم مان جائیں، ہم سرنڈر کر دیں، بڑے تم ہوئے، اقتدار تمہارا ہو جائے، پاور تو ہوتی، تو اس جادو کو دکھا کے ہمیں امپریس کر دو گے اور تم سرداری لے لو گے کہ تم دونوں جو ہے یہاں پر اس سرزمین کے اندر جو ہے وہ بڑے بن جاؤ. وما نحن لکم بمؤمنین، یہ تمہاری باتیں ہم ماننے والے نہیں ہیں. یہ دیکھیے اہم بات کتنی چل رہی ہے. شروع میں دراصل حضرت موسیٰ تھوڑا سا گھبرائے تھے جب حکم ہوا تھا وہاں جاؤ، تو اللہ نے کہا یہ ہماری آیات لے کر جاؤ، ہماری نشانیاں لے کے. اور ہمارے حضور، ہمارے رسول ڈرا نہیں کرتے، ڈر پہلے نکلنا چاہیے. تو پھر پہنچے. اب اتنے بڑے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی پاور، اور اپنے ایریے میں تو بہت بڑی پاور، اس کے پاس پہنچ گئے دو لوگ.
ڈیمانڈ بھی کر دی بنی اسرائیل پہ بہت ظلم کر رہے ہو، ہمارے ساتھ بھیجو، رب العالمین کی پیروی کرو نہ کرو، ان کو تم نہیں مانتے تباہ ہو گئے، ان کو جن کو ظلم کر رہے ہو انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو۔ تو یہ جا کر ڈیمانڈ کر لینا، یہ بہت بڑی کریج کی بات ہے، بہت بڑی ہمت کی بات ہے، اس یقین کی بات ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو پھر ہمیں کرنا ہے۔ چاہے لاجک یہ کہہ رہی ہے تو ابھی قتل کرا دے گا اور نہیں کرا رہا، اس کے پیچھے بھی بہت سی باتیں میں نے ڈسکس کی ہیں پہلے کہ کیوں نہیں کرا رہا۔ آثار اس کے نشانیاں ملتی ہیں دوسری اور صورتوں کے اندر۔ ڈائریکٹ سیدھے دربار میں نہیں پہنچے تھے یہ لوگ، چند دن بعد پہنچے تھے، وہاں بنی اسرائیل سے ملے، وہاں رہے، بنی اسرائیل سارے بہت امپریس ہوئے۔ غلام قوم یہ تو ہے، آپ جگہ جگہ جاتے ہیں غلام قوم کی نفسیات کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کی ٹھیک ہے، رہتے ہیں اپنے دھرے کے اوپر۔ تو ان کا لیکن یہ کہ پہلے وہاں پر تھے، اب اس کے بعد یہاں پہنچے تو ایک بہت بڑا اسٹیٹس آ گیا ان لوگوں کی نظر میں، بڑی ہمت والے، ایک لیڈرشپ آ رہی ہے۔ بنی اسرائیل کی تعداد زیادہ تھی، ان کی کم تھی، غلاموں کی زیادہ تھی، یہ بھی آیا ہے قرآن کے، بہت بڑھ گئے تھے۔ تو وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بغاوت ہو جائے ان کو، یعنی یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں جو وہ ساری مصلحتوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کو مصلحت یہی سمجھ میں آئی اس وقت، یہی سجائے اللہ نے کہ اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ ایسے نہیں سارے لوگوں کے سامنے ثابت کر کے ماریں گے، پہلے سب کو بتا دیں کہ جعلساز آئے تھے، بجائے اس کے کہ یہاں پہ مرڈر کر دیں تو یہ غلام اکھڑ نہیں جائیں سارے۔ تو ایک تو لیڈرشپ کی حیثیت ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہاری بات پہ آنے والے ہیں نہیں۔ وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، تو پھر فرعون نے کہا کہ اب جتنے بھی ساحر علیم، علم والے، یعنی اس فن کے علم والے جو واقعی اس فن کے علم والے ہیں باہر، ان کو لے کر آؤ، جادوگروں کو، اور جتنے ہیں سب کو لانا اس فن کے علم والوں کو، ان کو لے کر آؤ۔ فرعون نے یہ کہا، اور ڈیٹیل ہیں دوسری جگہ، درباریوں نے فرعون کو سجیسٹ کیا تھا کہ اب ایسا کرنا چاہیے۔ اب جو مشیر تھے، ایڈوائزر، اور سمجھ میں آیا تھا تو ان سے یہ کہا گیا کہ اچھا انہیں روکو اور یہ لے کر آؤ۔ تو پلان یہ تھا کہ سب کے سامنے، بنی اسرائیل بھی پوری قوم کے سامنے یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ تو کچھ نہیں، ایک جادو لایا تھا اور تم لوگوں کو بھی کچھ اس نے بھڑکایا ہوگا، اس کے بعد پھر انہیں سزا دی جائے۔ فلما جا، اور وہ جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں ہوا کہ ان کا مقام تو ان لوگوں نہ صرف ان میں بلکہ وہ سارے بھی امپریس ہو گئے، دوسرے بھی چاہے سامنے سے نہ مانا ہو جو فرعون کی قوم کے لوگ تھے۔ فلما جا السحرۃ، جادوگر آئے تو قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پیش کرو، تم ڈالو، کیا ڈالنا چاہتے ہو اپنے جادو کے سلسلے میں، تم لوگ جادوگر ہو نا، آئے ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے پہلے ان کو آفر کیا کہ تم اپنا ڈالو، کیا ڈالنا چاہتے ہو۔ اب اس کی تفصیل ایک اور دوسری جگہ سے، یہاں پر اس صورت کے اندر سورہ یونس کے اندر چھوڑ دیا اس لیے کہ دوسری جگہ آ گئی ہے، میں یہاں پر اس تفصیل کو بھی لا رہا ہوں۔ 7:116 آیت نمبر 116۔ فلما القوا، جب انہوں نے اپنا ڈالا، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کیا، اپنی وہ چیز جادو جو تھا، یہ جادو کی پوزیشن تھی ان کی، انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کیا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو لائے تھے وہ، لوگوں کو ڈرا دیا انہوں نے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، حضرت موسیٰ کو بھی ایسے نظر آیا کہ تو دوڑ رہی ہیں ساری، رسیاں جتنی ہیں ان کی، انہوں نے جو اپنی رسیاں تھیں وہ ڈالی تھی، اور ان کی لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں اور ڈالی تھی، یہ سب چاروں طرف دوڑ رہی تھی، تو بہت بڑی تعداد ہو گئی سانپوں کی اور ان کی جو، اور حضرت موسیٰ کو بھی ایسے ہی نظر آیا اسی شکل میں، ان کے خیال میں، یہ نا ان کے خیال میں ایسا ہوا، یہ نہیں تھا کہ سچ میں دوڑ رہی تھی، کہ یخیلو، ان کے خیال میں ایسا ہوا حضرت موسیٰ کہ یہ دوڑ رہی ہیں لاٹھیاں، اور فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ اپنے اندر ہوا خوف ان کے، اتنے بہت سے یہاں پر۔ اب اس جگہ پہ خوف وہ نہیں تھا کہ مارا جاؤں گا، اس خوف سے تو آزاد تھے وہ۔ بات تو یہ کہ یہاں تمام لوگوں کے سامنے یہ تو واقعی میرا ایک ہے اور یہ تو بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے، جو چیز لے کر آئے سب کے سامنے، یہ جو کچھ لے کر آئے ہیں یہ بات نیچی ہو جائے گی۔ تو قلنا لا تخف، ہم نے کہا کہ ڈرنا مت، خوف مت کرنا، انک انت الاعلیٰ، سب سے اوپر ہو تم، تمہاری پوزیشن ان سب سے اوپر ہے۔ والق ما یمینک تلقف ما صنعوا، جو تمہارے رائٹ ہینڈ کے اندر ہے اسے ڈالو،
یہ سب یہ جتنا صنعو جو گڑھا ہے انہوں نے یہ سارے گڑھے ہوئے جو ہے ان سب کو نکل جائے گا، یعنی اس اثر کو زائل کر دے گا جو لوگوں کو، پھر وہ لوگوں کو سب وہی نظر آئیں گے لاٹھیاں اور رسیاں پڑی ہوئی، تو اس اثر کو یہ نکل جائے گا، ڈالو جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہو اور ڈرو مت، مطلب اس بات سے مت ڈرو کہ یہ تو اب لوگوں پہ کیا اثر مرتب ہوگا، یہ کہ یہ انہی سے متاثر ہو گئے لوگ۔ انما صنعوا کید ساحر، اور جو کچھ بھی انہوں نے گڑھا ہے یہ سب فریب ہے ساحر کا، جادوگر کا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر چاہے جس فارم میں آئے، جس لائن سے آئے، وہ فلاح نہیں پا سکتا، چاہے جس طرح کے لے کر آئے۔ یہ درمیان کی کڑی میں نے دوسری جگہ سے دی آپ کو۔ فلما القوا، پھر انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، حضرت موسیٰ ری ایشورڈ ہو گئے تھے، اللہ کی طرف سے بات آئی تھی، کہا کہ یہ جو تم کچھ لائے ہو نا، یہ سحر لے کر آئے ہو، ان اللہ سیبطلہ، اللہ ابھی سے باطل کر دے گا، ہوا کر دے گا تمہارے سارے سحر کو۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اس لیے کہ اللہ فساد پھیلانے والوں کے عمل کو پسند نہیں کرتا، بگاڑ پیدا کرنے والوں کو۔ تم سب یہ دعوت کا پارٹ ہے جو پہلے انہوں نے وہی ڈال دیتے، اللہ نے کہا تھا، تو درمیان میں ان کو بتایا کہ دیکھو یہ ختم ہو جائے گا سارا، اس لیے کہ تم جو کچھ لائے ہو میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور تم جو کچھ لائے ہو اپنا بنا کر یہ فساد پھیلانے والی چیزیں ہیں۔ تم جو کچھ لے کے آئے ہو سحر ہے، میں جو کچھ لے کے آیا ہوں وہ سحر نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے۔ تو پہلے ان کو اس طریقے کی بات ان کے سامنے رکھی۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور پھر آخر میں حق کی جیت ہوئی، اللہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر دیتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے کرمنلز کو، مجرموں کو، یہ سب کرمنل خالی وہی نہیں ہوتے جیل میں بند ہیں، بڑی اونچی اونچی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے کرمنلز، چاہے کرمنلز کو کتنا بھی ناگوار گزرے مجرمین کو، اللہ کی طرف سے حق جو ہے وہی فائنل ہوتا ہے، اپنے حکم سے اللہ اسے فائنل کر دیتا ہے۔ اب بیچ کی اور بھی چیزیں تھیں، اس جگہ ضرورت نہیں سمجھی، قرآن نے انہیں سب کو ڈراپ کر دیا ہے۔ جادوگر تک ایمان لے آئے، فرعون نے کہا ارے مطلب سزا، اصل بات یہ تھی کہ میری پرمیشن کے بغیر کیا تم نے یہ، تو انہوں نے کہا اب تو ہم نے سمجھ لیا، اس لیے کہ جادوگر جو تھے وہ آرٹ کو جانتے تھے۔ دوسرے لوگ تو یہی سمجھے کہ یہ موسیٰ زیادہ بڑے جادوگر ہیں، سمجھ سکتے تھے، لیکن جادوگروں نے سمجھ لیا کہ یہ جو کچھ لائے ہیں وہ جادو نہیں ہے، ہم جو کچھ لائے تھے وہ نہیں ہے۔ اگر آرٹسٹ تھے مان لیتے کہ ہاں ہم سے بڑا نکلا جادوگر، انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے جو کچھ یہ کہہ رہے تھے وہی سچ ہے۔ جو واقعی آرٹسٹ تھے انہوں نے پہچان لیا، اور وہ اسی وقت دین اینڈ دیئر ایمان لائے، انہوں نے کہا میں مرنے اس کی بھی وہ ذرا سا بھی خوف نہیں، پھر ان کا بھی ڈر نہیں، ہم حقیقت کو مان لی۔ تو وہ سب کے اوپر ایک اثرات، یہ پوری جو پلان تھا وہ سارا ان کا فیل ہو گیا کہ ان کو ختم کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر ایسے اللہ بچاتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو قتل نہیں کرایا۔ اب یہ تھا کہ یہ بڑی تعداد ہے ان کی، وہ بہت بڑی تعداد ہے، بغاوت نہ ہو جائے۔ اب تو چاہے وہ ہماری قوم کے لوگوں کو بھی ذہن کے اندر آ گئے، سامنے آ گئے، یہ پورا ڈیمو جو تھا یہ الٹ گیا، جن کو ہم لے کر آئے تھے انہوں نے قبول کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بچاتا چلا گیا موسیٰ کو، ان کو اکیلے کو، تنہا کو۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، پھر لیکن ایمان نہیں لائے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سوائے چند لوگوں کے قوم کے۔ سمجھ میں آ گیا لیکن ڈرتے تھے، اس لیے کہ فرعون اور ان کے سرداروں سے جو ایمان لائے وہ بھی ذرا ڈرتے فرعون اور اس کے سرداروں کے ساتھ میں۔ اور دوسری جگہ ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے، جن کے اندر یہ جرأت تھی وہ لائے، ان سے ڈرتے کہ وہ یفتنہم، کہیں انہیں فتنے میں نہ ڈال دے، انہیں طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دے گا، ستانا شروع کر دے گا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر تو سب سے اونچا بنا بیٹھا تھا فرعون۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور اصل میں کیا ہے، مسرفین میں سے تھا۔ اب عام طور سے آپ کو لفظ مسرف ملے گا ان جگہوں پہ کہ زیادہ خرچ کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے۔ خالی مال کے معاملے میں نہیں ہوتا اسراف، کہ اسراف مت کرو، ہر عمل میں ہوتا ہے۔ اسراف کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے مال کے معاملے میں بھی، جسے آپ فضول خرچی کہتے ہیں، مال کے معاملے میں اسراف یہ ہوتا ہے، اور کسی اور عمل کے اندر بھی، کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے جتنی صلاحیت کی، جتنی چیز کی ضرورت ہے اس سے زیادہ جھونکتے چلے جائیں، اور اصل رزلٹ نہ نکل رہا ہو۔ جتنے کسی رزلٹ کے لیے جتنی چیز کی ضرورت ہے اتنی استعمال کریں، اس سے زیادہ جھونکتے چلے جائیں، اور وہ اصل رزلٹ کے علاوہ دوسرے رزلٹ نکلتے رہیں اس سے،
جو اصل نکلنا چاہیے اس کے بجائے، یا وہ بہت دراسا کہیں برآمد ہو، باقی دوسرے بڑے، تو ان جگہ پہ جا رہا ہے جو ریکوائرڈ نہیں تھے ریزلٹس. تو وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اس کے سارے اعمال ایسے تھے اس طرح کے کہ وہ نتیجے نہیں برآمد کر سکتے تھے. یہ اسراف ہوتا ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ جو تھوڑے سے ڈر، وہ بھی ان کے دلوں میں بھی ڈر تھا جو تھوڑے سے ایمان لائے، اور انہوں نے کہا میرے قوم کے لوگوں، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا. ان سے کہا جو ڈر رہے تھے تھوڑے سے جو ایمان لائے، کہ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے فعلیہ توکلوا، پھر توکل بھی کرنا ہوگا. توکل کیا، ڈر نکلا. ارے یہ سب سے بڑے وکیل ہیں، اب پریشانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر اللہ سے بڑا کوئی وکیل نہیں. پھر پہلے اگر اللہ پر ایمان رکھتے، یہ بڑی اہم بات ہو گئی. یعنی یہ پوائنٹ اسے نوٹ کر لیجئے گا. اللہ پر ایمان کا مطلب ہے توکل، اور اگر توکل نہیں ہے تو بھی ایمان نہیں ہے. یعنی آپ آل پاورفل مانتے نہیں، کیسے حالات کے اندر گھر جائیں، کتنے خطرناک چاروں طرف سے نظر آ رہے ہوں، بشرطے کہ جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کر دی ہوں، تو پھر اللہ کو وکیل بنا لو. پھر خوف نہیں آنا چاہیے اب کیا ہوگا آگے. یہاں چند مٹھی بھر افراد تھے حضرت نوح کے ساتھ میں، اور پوری دنیا تھی، اس وقت کی دنیا جتنی بھی تھی. خوف نہیں آیا. حضرت موسیٰ نے ان سے کہا یہ چند تھے یہ، اور یہاں حکومت جن کی تھی، اور ان کے ساتھ میں جو آرمی تھی اور فوج تھی اور بڑے بڑے تھے جن کے پاس پاور تھی، ہتھیار تھے، اور یہ بنی اسرائیل میں سے بھی چند تھے. باقی کی تو ہمت پڑی نہیں، یہ بھی ذرا ڈر رہے تھے. ان کا پھر ڈر نکال دو. اگر ایمان ہے تو توکل کرو. ڈر تب نکلے گا جب توکل کرو گے، اس کے بغیر ڈر نہیں نکلے گا. اور توکل تبھی ممکن ہے جب ان وکیل نے جو کاغذات مانگے وہ دے دو، وہ پیش کر دو، تب وکیل کے پاس کیس جائے گا، ورنہ وکیل ہی نہیں بنایا. تو جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر دو. اب ہم نے دے دیا کیس، حوالے کر دیا. تو پھر یہ ہے ایمان. ایمان کا پارٹ ہے توکل. اس لیے ایمان ہونے کے بعد پھر خوف نکل جاتا ہے، چاہے پورے ملک میں اکیلے ہو، پوری فوج ہو، اور پھر وہ حالات اللہ کی طرف سے آتے چلے جاتے کہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر اللہ کو ایسا منظور ہوتا ہے، ممکن ہے کہ اس وقت میں مار دے تو اس سے زیادہ کامیاب زندگی ہے. لیکن مشن تو اللہ ہی کا کامیاب ہوگا، پھر دوسری چیزیں لائے گا، اور اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت سے بھی اگر ہو تو. فعلیہ توکلوا، اس پر توکل کرو. ان کنتم مسلمین، اگر مسلم ہو تو پھر توکل کرنا ہوگا، ورنہ مسلم نہیں ہو. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر اللہ پر ایمان ہے تو اس پر توکل کرو. ان کنتم مسلمین، اگر مسلمان ہو تو کرو. ایمان اور اسلام دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرو، اور خوف نہیں آنا چاہیے آس پاس میں. فقالوا علی اللہ توکلنا، ان کے ری ایشور ہوئے وہ لوگ، اور ان کے سمجھ میں بات آئی. ایسے نہیں باتوں سے آ گئی، کہنے سے وہ ری ایشور ہوئے. جب رسول نے بتایا اللہ کی طرف سے، تو خوف کی ضرورت نہیں ہے، ڈر نکل گیا ان کا. انہوں نے کہا، اعلان کیا کہ ہم نے اپنے اللہ پر توکل کیا. ربنا، دعا سنیے بڑی، اور یاد کر لیجئے. آج کل کے حالات میں خاص طور سے آپ کے کہ دعا مانگنے کی ہے، اس لیے یہ بات کا حصہ، اور اس سے اگلی آیت کے اندر جو ہے اسے یاد کر لیجئے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اس کے آگے ہے، ابھی آئے گا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اے ہمارے رب، ہمیں، بڑے عجیب الفاظ ہیں، ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ مت بنا دیجیے گا. ظالم قوم کے لیے ہمیں فتنہ تو یہ لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ بنی اسرائیل فتنہ بنی ہوئی ہے ان کے لیے. ہم کہیں فتنہ نہ بن جائیں. ہمارا راستہ بالکل صحیح ہوگا، بالکل ایکوریٹ ہوگا، تو تب یہ ہوگا کہ ہم فتنہ، الٹا ہماری باتوں سے لے کرنے کے بعد وہ لے آئے، اس کے اوپر طرح طرح کے چینل کے اوپر لے آئے. انہوں نے دھجیاں اڑانی شروع کی ایک مولوی صاحب کو بلا کر. اب مولوی صاحب ہی نہیں، وہ تو عالم فاضل بھی ہیں، لے کر 2 سوال کیے. ایکس مسلم نے خوب مذاق اڑایا. یہ فتنہ بن گئے ظالم قوم کے لیے. یہ خود بس فتنہ بن گئے ظالم قوم کے لیے، جن کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں، یا ظلم اپنی زبان میں کہتے ہیں آپ، اس قوم کے لیے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. ہم ایسے نہیں بن جائیں کہ ہم ہی جو ہے فتنہ بن جائیں ان کے لیے. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اور یہ جو انکار کرنے والی قوم ہے، ہمیں نجات دیجیے گا، بچا لیجیے گا ان کی
گڑبڑوں سے، ان کی زیادتیوں سے، ان کی شرارتوں سے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں نجات دیجیے دنیا کی مصیبت سے چھٹکارا. نجات میں نے بتایا تھا نا، اپنی رحمت سے ہمیں اس انکار کرنے والی قوم سے کی شرارتوں سے ہمیں بچا لیجیے. ایسی دعا مانگنے مت بیٹھ جائیے گا، تقاضے بھی پورے کریے گا. یہ دعائیں بیک فائر کرتی. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ مت بنا دیجیے گا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں بچا لیجیے گا یہاں ان کی شرارتوں، ان کے منصوبوں، جو ان کی پلاننگ، ان کی جو فساد ہیں ان کے، اپنی رحمت کے ذریعے انکار کرنے والوں کی شرارتوں سے ہمیں نجات دیجیے گا. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چند لوگ پوری دنیا اللہ نے بچایا، ان کو ہٹایا. یہ حضرت موسیٰ اور ہارون تو اس وقت اکیلے تھے، یہ تو بات کو یہ بھی ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے شروع میں ڈر رہے تھے، پھر اور آگے. لیکن یہ ایمان والے تو چند ہی تھے اصل. تو حضرت موسیٰ ہارون دو لوگ وہاں یہ ساتھ دینے والے نہیں، جن کو بچانے کے لیے آئے ہیں یہ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں. ان کو بچانے آئے ہیں، یہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اور ایک پوری وہ قوم جو بڑی پاور میں ہے، اور اس کی پاور جو ہے وہ چلی آ رہی ہے جنریشنز کے ساتھ میں، جن کے غلام ہیں. اور یہ دو لوگ جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس نے مارا نہیں، وہ مار نہیں سکا، اللہ نے ہاتھ روک دی. مختلف مصلحتیں ذہن میں آتی رہیں، اور پھر بڑا لمبا عرصہ گزارا اس کے بعد وہاں مختلف موقعوں پہ. وہ موقع آتے چلے گئے جب وہ خود انہیں بلاتا تھا کہ اس کا مطلب یہ کہ جان اب سمجھ گئے ہیں خوب کہ یہ اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے. تو اس لیے جب مصیبتوں میں پھنستے تھے تو بلاتے تھے، اچھا تمہاری بات مان لیں گے، اپنے رب سے کہہ کے یہ مصیبت ٹلواؤ. یہ بھی کرتے کرتے جب کئی مرتبہ ہو گیا تو پھر اللہ نے فائنلی اسے ختم کر دیا. تو پھر یہ دعا کچھ تقاضوں کے ساتھ ہے، ایسے ہی نہیں ہے. اللہ نے اکیلے تنہا ان کو نجات دی تھی. تو یہ دو مثالیں رکھی ہیں یہاں پر قرآن نے، تاریخی شہادتیں. اللہ طاقتور ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں عزت ہے. آخر میں کون ملیا میٹ ہوں گے یہ اللہ جانتا ہے. آیت نمبر 86 تک پہنچے ہیں سورہ یونس کی، 10:86. انشاءاللہ زندگی رہی تو 87 سے آئندہ مرتبہ. سبحان ربک رب العزت عما